ایسا کیسے ہوتا ہے کہ پکڑا بھی جائے بندہ عذاب میں بھی ہو پتہ بھی نہ چلے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں قحط نازل فرما دیتا ہے، گھر سے برکت کو روانہ کر دیتا ہے، جی بندے کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بندے کا دل جو ہے وہ نیکیوں میں نہیں لگتا، گناہوں میں پھنسا رہتا ہے، گناہوں میں جو ہے اس کا دل لگتا ہے، نیکیوں سے اس کا دل متنفر ہوتا ہے، نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ امت جو ہے تب تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اگر گناہ بھی کرے گی تو چھپ کر کرے گی۔ حضور میں ہلاکت ان کی تب آئے گی جب یہ گناہ بھی کریں گے تو لوگوں کے سامنے کریں گے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا جو ایک الہادی معاملہ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کریم کی آیات سے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شریفہ کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بیان فرمایا کہ یہ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں، اور اعتراضات کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کسی کو متنازع بنا دیا جائے۔ جب کوئی بندہ متنازع بن جائے تو اس کے ماننے والے بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا آئے دن جو ہے نئے سے نیا اشکال وارد کرنا، نئے سے نئی بےہودگی والی بات کر دینا، جیسے قرآن کریم نے کچھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے، کبھی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کے لیے مجنون کا لفظ بول رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی نجومی کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کے مختلف الفاظ جو ہے وہ بولتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی محض اس لیے تھا کہ تاکہ اپنے چاہنے والوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے قریب نہ آنے دیا جائے، سمجھا ہے نا جی؟ محض رسول اللہ علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات کریمہ میں ان کا یہ والا جو ایک پروپیگنڈا تھا، ان پروپیگنڈا گروپ تھا ان کا باقاعدہ، یہ پروپیگنڈا گروپ جو تھا یہ کئی محاذوں پر کام کرتا تھا جی۔ نئے مسلمان ہونے والوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتا، جن کے متعلق تھوڑی سی بھنک پڑ جاتی کہ یہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کے کانوں کو لگ جاتا جی۔ اور پھر اپنے جو چاہنے والے ہوتے تھے ان کے، ظاہری بات ہے ہر بندے کے کوئی نہ کوئی تعلق والے ہوتے ہیں، ان کا ذہن خراب کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آ کر کے بیٹھتے تھے ان کے ذہن کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، قربان جائیں پھر ان ہستیوں کے صبر اور حوصلے پر یار۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آتا ہے، سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بیٹا یہ شکل دیکھ لو اور اس بندے کو پہچان لو، اس کے قریب کبھی نہیں آنا تم نے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور آگے سے اگلی بات اس نے پتہ کیا کی، اس نے کہا بالکل تیری عمر کا تھا تو مجھے میرا ابا یہاں لے کے آیا تھا، اس نے یہی الفاظ کہے تھے، مجھے اس سے بچنے کا کہا تھا۔ ہاں جی بتائیں، اس قدر یعنی کہ توہین امیز رویہ، حقارت والا رویہ، اس قدر نفرت انگیز رویہ سن کے بھی یہ حضرات جو ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا خمیر گوندھا ہے جی، کس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا کیسے صبر والے، کیسے حوصلے والے، کیسے مضبوط دل والے لوگ ہیں کہ جناب پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کے دین حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یار۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات کریمہ میں ان کے پروپیگنڈے کو بیان فرمایا، یہ شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو چالیں تھیں ان کو بیان کیا، ان کے وہ جو چالیں چلتے تھے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، کہ یہ لوگ جو ہیں اسلام کے قریب نہ آئیں، دین کے قریب نہ آئیں، ان کو دور کر دیا جائے، وہ چالیں کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ان چالوں میں یہ بھی تھا کہ ان کو جناب مکہ مکرمہ سے یہاں سے نکال دیا جائے۔ وہ چالیں بننے کے لیے، چالوں کا جال بننے کے لیے وہ دار الندوہ میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مشورہ دینے آتے ہیں، ابو جہل وہاں پہ سرپرست بن کے بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک بزرگ کی روپ دھار کے، بزرگ کی صورت بنا کے شیطان بھی آ گھستا ہے درمیان میں، وہ بھی مشورے دینے آتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی چالیں کس قدر غلیظ ہوں گی، کس قدر خسیس چالیں ہوں گی ان کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کے لیے لفظ کون سا ارشاد فرما رہا ہے، میں افامن الذین
مکر السیئات، میں ان کی بدترین چالیں، سیئات پتہ ہے نا، گناہ کو سیئہ بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جب مکر فرما دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بابا کہ وہ چالیں چلتے ہیں، اتنا کافی تھا، اللہ اکبر، لیکن ان کی چالوں میں جو نجاست اور غلاظت تھی اور ان کے پیچھے جو گندی سوچ کار فرما تھی کہ یہ دین جو ہے یہی پہ اس کو دبا دیا جائے، نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس کو روک دیا جائے، ہیں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گندی سوچ کو، ان کی ان گندی چالوں کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا مکر السیئات، میں کہ انتہائی بری چالیں چل رہے تھے وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں دیکھیں اظہار تعجب ہو رہا ہے، اظہار تعجب بھی کس طور پہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا افامنا، کیا یہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں میرے حبیب کے خلاف، میرے دین قرآن شریعت کے خلاف، یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زمین سمیت دھنسا دے، نیچے جہاں وہ کھڑے ہوئے وہ زمین ہی دھنس جائے، ان کو لے کے دھنس جائے زمین، یہ حال ہو جائے ان کا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو دھنسایا تھا جی زمین میں، قارون جو ہے وہ بھی کھڑا، اکیلا قارون نہیں دھنسا، ساتھ اور لوگ بھی دھنسے تھے۔ قارون جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس دن خاص میک اپ کر کے قارون باہر نکلا بڑے بناؤ شنگار کے ساتھ، اس وقت کا اپنا میک اپ ہوتا ہوگا، بتائیں وہ دھنسا دیا گیا، تو آج کل کے جو انجیکشن منہ کو لگا کے آ جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا، بتائیں نا، ہے یہ نہیں؟ اچھا بھلا ایک دن منہ آلو والا ہوتا ہے، دوسرے دن اور منہ نکال لیتے ہیں، ایک دن منہ چھوارے کی طرح ہوتا ہے، دوسرے دن بھائی جب وہ آلو بخارا بن جاتے ہیں، سمجھ سے یہ بھی فراڈ ہے بھائی، یہ دھوکہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قارون جو ہے اس طرح بناؤ سنگھار کے ساتھ باہر نکلا، جیسے وہ آیا تو کئی لوگ ایسے کھڑے تھے، آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں کی ایسے رالیں ٹپکتی ہیں کسی کا مال دیکھ کے، وہ کھڑے کہنے لگے کاش کہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے، حالانکہ وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے، ان کی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ کے قارون کو تو ان کے منہ سے پانی آنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسے پھر قارون کو نہیں دھنسایا بلکہ ان کو بھی دھنسا دیا جن کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھیں، وہ بھی ساتھ ہی گئے، میں چلو بھی تم بھی بتائیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ قیامت تک یوں ہی دھنستا ہی چلا جائے گا زمین میں، اس کا دھنسنا بند نہیں ہوا۔ بتائیں نا یار، ایک بندے کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا جائے یار بالکل، تو اس پہ کیا گزرتی ہے بیچارے پر، ہیں لوگ جو ہیں وہ دماغی معذور بن جاتے ہیں، لوگوں کے حواس قائم نہیں رہتے، لیکن جس بندے کو زمین میں دھنسایا اور دھنسایا ہی جا رہا ہے، اور اتنے عرصے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھنسا جا رہا ہے۔ اور ایک بندے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اور بھی فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ شلوار پہن کے اونچی ٹخنے ڈھانپ کے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، اکڑ کے چل رہا تھا۔ کئی لوگوں کو مرض ہوتا ہے نا، کپڑے اچھے پہن لیں تو بھائی صاحب وہ عام بندے کو سلام بھی نہیں کرتے، اکڑ کے ایسے جا رہے ہیں جیسے ابھی زمین پھاڑ دیں گے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح ایک بادشاہ تھا تو وہ بھی اس نے نئی دھوتی پہنی 50 روپے کی لے کے، پرانا زمانہ تھا، 50 روپے کی بڑی قیمتی دھوتی تھی، وہ پہن کے جناب ایسے ٹہل ٹہل کے چل رہا تھا۔ وزیر کو کہنے لگا یار وزیر بتا تو صحیح میں کتنے پیسے کا ہوں گا؟ اس نے کہا جی کم از کم 50 روپے کے تو ہوں گے۔ اس نے کہا بے وقوف 50 کی تو میں نے اکیلی دھوتی پہنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی ریٹ اسی کا ہی لگایا ہے۔ انہوں نے کہا تو فارغ ہو گیا، جب تو اکڑ گیا، تیرے دل میں تکبر آ گیا، تیری عزت رہی کہاں بھلا بتا؟ تیرے تو کوئی قیمت نہیں رہی، تیری قیمت تب بننی ہے جب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز بن کے رہے، وگرنہ تیری تو کوئی بات ہی کوئی۔ اندازہ لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین سمیت دھنسا دے۔ بھئی یہ ذہن میں رہے، قیامت کے قریب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں قصف بھی ہوگا، خسف بھی ہوگا، زمین میں بھی مسخ بھی ہوگا، خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا۔ خسف یہ ہے کہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے لوگ، اور مسخ یہ ہے کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، جیسے پہلے لوگ بندر اور خنزیر بنے نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی حال اس امت میں قیامت کے قریب جا کے ہوگا ان کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی بے خوف ہو گئے تھے، سچی بات ہے۔ یہ بے خوف ہونا جو ہے نا، ایک ہے گناہ، ایک ہے بے خوف ہو جانا۔ بے خوف ہونا بڑا جرم ہے، یہ ذہن میں رہے۔ دو بندے نا گناہ کر رہے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے، ایک وہ ہے اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آ رہا ہے؟
ایک بندہ وہ ہے جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ ان میں دونوں میں مجرم بڑا، ایک تو گناہ گار ہے، دوسرا غدار ہے۔ ایک گناہ گار ہے، دوسرا غدار ہے جو لوگوں کو دکھا کے کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت، حضور نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، اللہ اکبر، کون سی شے ہے جو حضور فرما رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ امت جو ہے تب تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اگر گناہ بھی کرے گی تو چھپ کر کرے گی۔ حضور نے فرمایا ہلاکت ان کی تب آئے گی جب یہ گناہ بھی کریں گے تو لوگوں کے سامنے کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے گناہ یوں آسان ہو جائے گا اس امت کے اندر۔ میرے آقا علیہ السلام میں 4 بندے بیٹھے کوئی کھیل رہے ہوں گے، ایک لڑکی گزرنے لگے گی، عورت گزرنے لگے گی، ایک بندہ اٹھے گا وہاں سے آئے گا اور آ کے بغیر، حضور نے فرمایا جیسے بکرا بکری کے قریب جاتا ہے اور دم سائڈ پہ کرتا ہے اور اپنا کام پورا کر لیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی بغیر کسی پریشانی کے عین سڑک کے اوپر یہ کام زنا والا شروع کر دے گا۔ یہ سچی بتائیں معاملات اس طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ کیا ہمارے اسلامی معاشرے میں کبھی ہوتا تھا اس طرح کی ننگی تڑنگی عورتوں کی تصویریں روڈوں پہ لگائی جائیں؟ کبھی ہوتا تھا یار؟ آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کبھی؟ آج دیکھ رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں گناہ گار نہیں رہے، غدار ہو گئے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اعلان جنگ اکیلا سود کے ساتھ نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آیا؟ اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا، باہر یہاں پہ لگا ہوا ہے، ایک تو رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، ان کے کیمرے بند ہیں، کوئی ایسے گھس جائے گزر جائے، گناہ اس نے بھی کیا ہے بھئی، قانون توڑا ہے اس نے رات کے وقت۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ سامنے پولیس والا بھی کھڑا ہوا ہے، سارے دیکھ بھی رہے ہیں اس کو، گاڑیاں چل بھی رہی ہیں، ایسے آیا جناب گزر گیا۔ اب اس پہ جناب حکومت زیادہ غضب کرے گی نہیں کرے گی؟ اس کا مطلب ہے تو بدماش ہو گیا ہے بھائی، تجھے تو کسی کا حیا ہی نہیں رہا، کسی کا ڈر ہی نہیں رہا، اس کی پکڑ زیادہ ہوگی بھائی۔ اب جو وہ اس میں فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں میں سے گناہ بڑا اس کا ہے جو سب کے سامنے کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو چھپ کے کر رہا ہے وہ اکیلا گناہ کر رہا ہے، جو سب کے سامنے کر رہا ہے وہ اوروں کو بھی دلیر کر رہا ہے، وہ اوروں کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ بتائیں یہ جو آج کل ٹک ٹاک پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اگر یہ گھر میں ہی منہ کالا کرتی ناچ لیتی تو بتائیں ان کے ناچنے کی وجہ سے اور لڑکیوں نے ناچنا تھا؟ کبھی نہیں ناچنا تھا۔ یہ ناچی ہیں، چچا کی بیٹی ناچ رہی ہے، میں کیوں نہ ناچوں؟ اس نے اپنا وہ ولاگر بن گئی ہے، اتنا فیم مل گیا اس کو، وہ کہاں پہنچ گئی، میں یہاں رہ گئی، اتنا پیسہ کما لیا، اپنی گاڑی۔ یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ غدار سے لوگ سیکھتے ہیں، گنہگار سے نہیں سیکھتے، غدار سے لوگ باتیں لیتے ہیں۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے چھپ کے پیتا ہے، ایک بندہ سب کے سامنے پیتا ہے۔ سب کے سامنے پینے والا بندہ نعوذ باللہ من ذالک رب تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا کہ مولا دیکھ میں تیرے بندوں کو، میں خود بھی غدار نہیں ہوں بلکہ تیرے بندوں کو بھی تیرا غدار کر رہا ہوں، میں بندوں کو بھی غدار کرے گا۔ بتائیں تو بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، میں کہ یا پھر ان پر عذاب آ جائے کسی ایسی طرف سے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہ ہو۔ آگے فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یاخذہم فی تقلبہم، میں یا پھر یہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں، یا پھر کہیں چل پھر رہے ہوں، اپنے معاملات میں مصروف ہوں، کھیل کود رہے ہوں اور معاملات کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تب ان کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، یہ اللہ تعالیٰ کو تھکا تھوڑی سکتے ہیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بتائیں نا، یہاں حکومت سے تو لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں، حکومت نے کتنے لوگوں کے CTD کے ذریعے جناب آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ ان کو جناب پار کر دو، کتنے لوگ ہیں چھپے ہوئے ہیں، نہیں مل رہے ہیں ان کو، ہے یا نہیں؟ بتائیں نا، اللہ سے بھی کوئی بھاگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فما ہم بمعجزین، اللہ کو تو یہ تھکا نہیں سکتے، اللہ کو تو یہ عاجز نہیں کر سکتے۔ بتائیں جب اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آکڑے ہی کیوں؟ رب کے سامنے آکڑے کیوں بندہ؟ بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آگے دیکھیں، یہاں تو فرمایا کہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے، ان کو تہس نہس کر دے۔ آگے فرمایا اللہ نے او یاخذہم علی تخوف، کل جو میں نے بات کی تھی نا آپ کے سامنے کہ قرآن جو ہے وہ نا سمجھنے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام سمجھانے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں، کن کو؟ حضرت ابوبکر اور عمر کو بھی۔ آج یہ ہے مبارکہ کا جو لفظ ہے نا تخوف، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں لوگوں تمہیں تخوف کے معنی کا پتہ ہے؟
بتائیں کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں۔ لوگوں تمہیں تخوف کے معنی کا پتہ ہے؟ ساری جماعت صحابہ نے کہا کہ ہمیں پتہ کو نہیں۔ ایک بوڑھا بابا جو ہے قبیلہ بنو حذیل کا، وہ آیا، حذلی تھا، وہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر فرمایا میں تمہیں تخوف کے معنی کا پتہ ہے؟ وہ بابا بوڑھا کہنے لگا جی بالکل بالکل، یہ ہماری لغت میں آیا ہے۔ میں اس کا معنی کیا ہے تخوف کا؟ اس نے کہا جی تخوف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پکڑ لے اور اسے پتہ نہ چلنے دے۔ اللہ پکڑ لے اسے پتہ نہ چلے، عذاب میں مبتلا ہو اسے پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہوتا ہے، یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ پکڑا بھی جائے بندہ عذاب میں بھی ہو پتہ بھی نہ چلے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں قحط نازل فرما دیتا ہے، گھر سے برکت کو روانہ کر دیتا ہے، ہاں جی، بندے کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بندے کا دل جو ہے وہ نیکیوں میں نہیں لگتا، گناہوں میں پھنسا رہتا ہے، گناہوں میں جو ہے اس کا دل لگتا ہے، نیکیوں سے اس کا دل متنفر ہوتا ہے، نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، میں یار یہ تخوف کا معنی جو ہے تمہارا، تم ہی اس کا یہ معنی بیان کر رہے ہو یا تمہارے ہاں کسی اور نے بھی یہ تخوف کا یہ والا معنی مراد لیا جو تم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہمارے ہاں ایک شاعر گزرا بہت بڑا ابو کبیر حذلی، اس کا یہ شعر ہے، اس نے یہ وہ شعر پڑھ کے سنایا۔ شعر پڑھ کے سنانے کے بعد اللہ اکبر جب معنی اس سے واضح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ببانگ دول فرمایا میں لوگو تم اپنے جو تمہارے دیوان ہیں نا عربی کے اشعار جو ہیں ان کو بھی یاد کیا کرو، تمہیں قرآن اور حدیث سمجھنے میں ان سے بھی مدد حاصل ہوگی۔ بتائیں تخوف کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی بنو حذیل قبیلے کے حذلی بابے سے، یعنی وہ بھی آقا علیہ السلام کے صحابی تھے رضی اللہ عنہم، ان سے لے رہے ہیں اور وہ ابو کبیر حذلی کا شعر سنا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے تفسیر کا تھک جایا کرتے تھے، دیکھتے کہ بچوں پر تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں لوگوں پر، تو آپ فرماتے تھے تھوڑا سبق روک دو، کچھ اشعار سنا دو، عربی کے عربوں کے اشعار سنا دو۔ تو عربوں کے اشعار بھی وہی پڑھے جاتے تھے جن میں جناب قرآن اور حدیث کے معانی سمجھنے میں مدد ملتی تھی۔ سمجھا ہے نا؟ اور کئی سارے لوگ جو ہے نا ایسے احمق ہیں، وہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں وہ جی دیکھو جی اب سبع ملقات پڑھنے کا اور باقی کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، ان کو نصاب سے نکال دیا جائے۔ بھائی خدا کے بندے تمہیں پتہ ہی کو نہیں، تم نے نعوذ باللہ اب وہ اشعار ہیں تو اشعار، ان میں ہر ایک نے اپنے اپنے قصیدے لکھے ہوئے، اپنے رونے روئے ہوئے ہیں، کسی نے اپنی محبوبہ کی باتیں کی ہوئی ہیں، کسی نے اپنے چاچا کے ساتھ لڑائی کی باتیں کی ہوئی ہیں، کسی نے چاچا کے بیٹے کے ساتھ لڑائی کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ مقصود وہ لڑائیاں سننا نہیں ہے، معشوق وہ ان کے مقصود جو ہے ان کے معاشقے سننا نہیں ہے، بلکہ مقصود جو ہے وہ الفاظ ان کو یاد کرنا ہے کہ وہ اس لفظ کو شعر کے اندر کس معنی میں استعمال کر رہا ہے، تاکہ پھر وہ معنی ہم جو قرآن اور حدیث میں وہ لفظ ہم دیکھیں تو اس معنی کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ خود میرے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ بعض اوقات لوگوں کے اشعار سنا کرتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ میں کہ سنا ہوا اشعار تم سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ ایک شاعر تھا بہت بڑا، اس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اس کے وہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے اشعار توحید پر بڑے زبردست تھے، توحید پر اشعار بڑے، اور حضور نے ان اشعار کی بڑی تحسین فرمائی تھی، اشعار کی توحید پر تھے۔ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ تخوف کا معنی ممبر پہ بیٹھ کے پوچھے، نہیں سمجھ آیا؟ اب بتائیں نا ذرا، جو علماء کہتے ہیں کہ نہ بھائی تم خود سے ترجمہ نہ پڑھو، کسی پڑھانے والے سے پڑھو، وہ غلط کہتے ہیں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، اب دیکھیں ایک آیہ مبارکہ اور ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں نقل کی یہ والی روایت۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وفاکہۃ و ابا، یہ جو ہے نا وہ فاکہہ اور وہ ابا، یہ ابا کا معنی جو ہے نا وفاکہتن، یہ ابا وہ والا نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فاکہتن و ابا، فاکہہ پھلوں کو کہتے ہیں، اور ابا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یار میں یہ حضور سے نہیں پوچھ سکا مسئلہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں۔ اور باقی صحابہ کرام علیہ مردوان نے کہا کہ ایک صحابی تھے وہاں، انہوں نے کہا جی میں نے حضور سے پوچھ لیا تھا، یہ میں نے پوچھا تھا حضور سے، انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ بتائیں اگر خود سے معنی اخذ کرنے ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا بندہ تھا، اتنا بڑا عالم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس لگتی تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں کیسے بٹھاتے تھے لوگوں کو، باقی سارے بڑے بڑے صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس جو چھوٹے بچے تھے
وہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے بڑے بدری صحابہ، عہد والے صحابہ، انہوں نے عرض کر دیا حضرت عمر کی خدمت میں کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، ہم جو ہے وہ بڑے بڑے، یعنی کہ ہمارے بھی تو بیٹے بڑے بڑے ہیں نا، آپ ہمارے بیٹوں کو تو نہیں بٹھاتے اپنے پاس، یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو فرمایا کہ میں اچھا یہ بات بتاؤ مجھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح جو ہے، یہ نصر اور فتح سے کیا مراد ہے، اس کا مصداق کیا ہے؟ سارے صحابہ کچھ فرمانے لگے کہ اس کا مراد یہ ہے، کوئی کہنے لگا یہ ہے، کوئی کہنے لگا یہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے، فرمایا کہ عبداللہ بیٹا آپ بتاؤ یہاں نصر اور فتح سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ نصر اور فتح سے عمومی طور پر مراد جو ہے وہ مختلف فتوحات اور یہ چیزیں ساری لی جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نا، انہوں نے کہا جی اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب پیارے مدد آ جائے گی آپ کے پاس، اللہ کی فتح آ جائے گی، اللہ کے دین میں لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ یہ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب دیکھیں بظاہر توجہ جاتی ہی ادھر ہی ہے، لیکن جسے اللہ قرآن کی سمجھ دے دے، جیسے وہ حج کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی نا حجۃ الوداع والے دن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے، حضرت ابوبکر رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یار حضور جس کام آئے تھے وہ کام ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ بلا ہی نہ لے حضور کو اپنے پاس۔ تو وہی جہاں ذہن ابوبکر صدیق کا پہنچا ہے، وہی جناب اس امت کے بچے کا ذہن پہنچ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے شروع ہو جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ حضور کے آنے کا کام جو ہے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بلانے لگا ہے۔ اب بتائیں نصر اور فتح کا لفظ کہاں، اور اسی آیت مبارکہ سے حضور کا دنیا سے رخصت ہونا کہاں، کیسے سمجھے یار؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھائی یہ تخوف کا معنی جو ہے نا، اس نے پھر ایک بار کل والے مضمون کو چھیڑ دیا کہ لوگ جو ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں نہیں جی ہم خود سے سمجھیں گے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مہربانی کریں، آپ نہ خود گمراہ ہوں نہ کسی کو کریں، کیونکہ آپ تو ضال بھی ہیں اور مضل بھی ہیں، اور مذہبی ضال مضل ہیں۔ کیا ہیں؟ مذہبی ضال مضل ہیں۔ اس لیے آپ مہربانی کریں نہ خود گمراہ بنیں اور نہ کسی کو بنائیں۔ کسی کو بنانے سے بھی توبہ کر جائیں، خود بننے سے بھی توبہ کر جائیں۔ سمجھا ہے نا؟ خود بنا ہے یہ بھی غدار، کسی کو بنا رہا ہے تو یہ غدار اعظم بن گیا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ ترجمہ سماعت فرمائیں، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، میں کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے بری چالیں چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا پھر ان پر ایسا عذاب آئے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پھر یہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، شہروں میں چل پھر رہے ہوں، فما ہم بموجدین، اللہ ان کو اس حال میں پکڑ لے تو یہ اللہ کو تھکا بھی نہ سکیں، انہیں اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکیں، او یاخذہم علی تخوف، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تخوف پر پکڑ لے۔ کس پر پکڑ لے؟ تخوف پر پکڑ لے۔ وہ تخوف کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑا مہربان بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ کلام سمجھا آپ نے؟ غور کیا ہے کس طور پہ چل رہا ہے کلام، اور کیسے ایک دم اللہ نے میں مہربان ہوں۔ تمہاری چالیں، تمہاری حرکتیں، تمہارے معاملات، سارا کچھ چل رہا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا عذاب آ جائے تم پر؟ چل پھر رہے ہو یا بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہو تمہیں پکڑ لیا جائے، ایک دم کلام آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ختم یوں بھی کر سکتا ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، اللہ تمہیں ختم یوں بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کر دے، تم افلاس کا شکار ہو جاؤ، معاملات تمہارے ساتھ بن جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ختم اور طریقے سے کروں گا کیونکہ تم پر بڑا مہربان ہوں۔ ختم کروں گا اور طریقے سے کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ فرمایا کہ اسے بھی اسلام کی توفیق دوں گا، اسے بھی اسلام کی توفیق دوں گا، اسے بھی اسلام کی توفیق دوں گا، وہ سارے مکے والے پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ اکا دکا بھاگے تھے وہ بھاگے تھے۔ اس وقت جو مخاطبین تھے آپ ان کو دیکھ لیں، حضرت ابو سفیان کلمہ پڑھا نہیں پڑھا،
ہیں جی، ان کے سارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، آگے پیچھے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ اکا دکا لوگ بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ابو جہل کا سگا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے تو حضور نے مکہ مکرمہ میں قتل کا اعلان کیا تھا۔ وہ بھاگ کے گئے کہیں سمندری راستے پر، کشتی پہ بیٹھے، ایک دم جناب ایسا طوفان آیا، کشتی سارے ٹوٹ گئی، ایک ہی پھٹا بچا ہیں، اسی پھٹے پہ بیٹھ کے چل رہے ہیں اور کہنے لگے یا اللہ آج تو اگر بچا لینا میں سیدھا تیرے حبیب کا کلمہ پڑھوں گا جا کے۔ اللہ نے بچا لیا ایک پھٹے سے۔ واپس آئے، مکہ میں آ کے کلمہ پڑھا حضور کے۔ پھر جناب غزوہ یمامہ کا جب یمامہ کی جنگ ہوئی تھی، اس میں وہ کمانڈر بن کے گئے تھے، یہاں سے پورا لشکر لے گئے تھے۔ بتائیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے تم پر۔ بتائیں کہاں ان کے معاملات اور کہاں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے یار، رؤوفیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔